السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ٹاپک ہے وہ اتحاد قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ مومنوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئے جو دین میں فہم و بصیرت پیدا کرتی۔ تعارف: مسلمان یہ جانتے ہیں کہ ان کا دین تا قیامت باقی رہے گا، کیونکہ اس میں کسی بھی دور کے پیش آنے والی ہر ضرورت کے سلسلے میں مکمل رہنمائی موجود ہے، یعنی قرآن اور سنت میں ہر مرض کی دوائی پائی جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک دوائی اتحاد ہے جو قرآن اور سنت کے اصولوں سے شرعی حکم نکالنے کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اس کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ قرآن و سنت کا ماہر ہی ایسے اصول نکال سکتا ہے جن سے تمام انسانوں کی بھلائی ہو اور ٹھوس اسلامی احکام سے زندگی کے نئے درپیش مسائل کا سامنا کیا جا سکے۔ اتحاد کے لغوی معنی: کسی کام پر پوری طاقت صرف کرنے اور اس پر انتہائی مشقت اٹھانے پر طبیعت کو مجبور کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ امام غزالی اجتہاد کی تعریف یوں فرماتے ہیں: مجتہد کا شرعی احکام کا علم کی تلاش میں اپنی کوشش کرنا۔ علامہ نقطاز فرماتے ہیں: جب ایک شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے ایک مجتہد اپنی طاقت استعمال کرتا ہے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں۔ حجت اجتہاد پر دلائل: قرآن و سنت دونوں سے ہمیں ایسے دلائل ملتے ہیں جو کہ اجتہاد کرنے کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ ان کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں۔ قرآن مجید سے اتحاد کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ارشاد ربانی ہے: پس کیوں نہ ایسا کیا گیا کہ مومنوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل آئے جو دین میں فہم و بصیرت پیدا کرتی۔ آگے چل کر اتحاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبُلَنَا، اور جنہوں نے ہمارے راستے میں جدوجہد کی ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ مولانا تقی امینی قرآن مجید سے اتحاد کا ثبوت میں لکھتے ہیں: مسجد حرام میں دوری کی صورت میں جبکہ وہ نظر کے سامنے نہ ہو، اس کی طرف رخ اجتہاد کی ہی بنا پر ہوتا ہے۔ نماز جیسی اہم عبادت میں جب یہ حکم مسلم ہے تو زندگی و معاشرے کے دیگر مسائل میں درجہ اولیٰ ہوگا۔ اس سلسلے میں مولانا تقی امینی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: اور جس جگہ بھی آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور جہاں بھی تم رہو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ قرآن کی یہ آیات واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو قرآن و سنت میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتہاد کا ثبوت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال سے بھی اجتہاد کے ثبوت ملتے ہیں۔ مثال نمبر 1: جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا تو ان سے پوچھا کہ اے معاذ، فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل جواب دیا: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو میں سب سے پہلے اس کو کتاب اللہ سے حل کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر اس مسئلے کا حل قرآن مجید سے نہ نکلتا تو میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا، اور اگر اس کا حل حدیث سے بھی نہ ملتا ہو تو پھر اس کے بعد میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمانے لگے: جب تم قرآن مجید میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور جب کوئی حکم تم قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اجتہاد کرنے والے کو مجتہد کہتے ہیں۔ اس کی مثلاً حنفی مذہب کا بانی امام ابو حنیفہ، مالکی مذہب کا بانی امام مالک، شافعی مذہب کا بانی امام شافعی ہے۔ مجتہد فی المذہب: کسی مذہب کا بانی نہیں ہوتا بلکہ اپنے امام کے واضح کردہ اصول و قواعد سے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ اصول و قواعد میں اس کا اپنے امام
سے اختلاف نہیں ہوتا، البتہ فروعی مسائل میں وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا بلکہ ذاتی اجتہاد سے فروعی مسائل کو حل کرتا ہے۔ مثلا حنفی مذہب میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، مالکی مذہب میں امام ابن عبدالرحمن، شافعی مذہب میں امام مزنی وغیرہ۔ مجتہد فی المسائل، ایسا مجتہد صرف ان فروعی مسائل میں اپنے اجتہاد سے کام لیتا ہے جن میں اس کے امام سے کوئی روایت نہ ملتی ہو۔ وہ اصول و فروع میں اپنے مذہب کے امام کی مخالفت نہیں کرتا بلکہ صاحب مذہب کے مقرر کردہ اصول و قواعد کے مطابق نئے مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ مثلا حنفی مذہب میں امام طحاوی اور امام کرخی وغیرہ۔ مجتہد فی مقید، اسے صاحب تخریج بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے امام کے اصول و آراء کے پابند ہوتا ہے، اس میں اجتہاد والی صلاحیت نہیں ہوتی، البتہ وہ اپنے مذہب کے اصول احکام کی حقیقت و منشا اور ان کے دلائل اور اچھی طرح سمجھتا ہے۔ مجتہد مقید کا کام مجمل و قول کی تفصیل کرنا اور ایک سے زیادہ شیطیں رکھنے والے قول کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ مجتہد کے لیے شرائط: اجتہاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے اصول دین میں مہارت رکھنا، سوچ سمجھ، فکر و تدبر جیسی خوبیوں کا ہونا لازم ہے، اس لیے کچھ خاص شرائط رکھی گئی ہیں علماء کی جانب سے۔ قرآن مجید کا علم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، اجماع و قیاس کا علم، عربی زبان کا علم۔ قرآن مجید کا علم مجتہد کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ قرآن مجید کے معارف، اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، قرآت متواترہ، محکم و متشابہ آیات، قصص اور امثال وغیرہ کی بھرپور معرفت رکھتا ہو۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لازم ہے کہ حدیث کا علم بھی ہو، حدیث کا ناسخ و منسوخ اور اسباب نزول سے بھی واقفیت تامہ رکھتا ہو، متن کے ثبوتوں اور اسماء الرجال کے علم سے بھی آگاہ ہو۔ اجماع و قیاس کا علم: قرآن و سنت کے بعد مجتہد کے لیے ضروری شرط ہے کہ اسے اجماع و قیاس کا بھی بھرپور علم ہو، کیونکہ شریعت اسلامیہ کے ماخذ میں قرآن و حدیث کے بارے میں اجماع و قیاس ہی آتے ہیں۔ قیاس سے متعلق امام شافعی کا قول ہے، جو قیاس کو نہیں جانتا وہ فقیہ نہیں۔ عربی زبان کا علم: قرآن پاک اور احادیث کیونکہ بنیادی طور پر عربی زبان میں ہیں، اس لیے لازم ہے کہ مجتہد کو عربی زبان، اس کی گرامر اور اصولوں پر عبور حاصل ہو۔ جبکہ اس زبان کا علم نہیں ہوگا، اس کے اصلی معنوں کے حصول ناممکن ہے۔ اجتہاد اور جدید دور: اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دین فطرت ہے اور اس نے زندگی کے تمام تر امور کے بنیادی اصول واضح کر دیے ہیں اور انسانوں کو عقل سے نوازا ہے اور اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ غور و فکر کرے۔ ہر زمانے کے علماء نے اپنے زمانے کے مسائل کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کے اس دور میں بھی نت نئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے بھی ماضی کے احکام کی طرح دیکھتے ہیں تو شاید ہم آگے پیدا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے آج کا دور اس بات کے متفاضی ہے کہ نئے دور کے نئے سال کا حل اجتہاد کی صورت میں نکالا جائے۔ عالمی سطح پر درکار کام: عالمی اتحاد کونسل تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عالمی سطح پر ایک اتحاد کونسل بنائیں جن میں ہر ملک اور ملک کے علماء شامل ہوں اور وہ زمانے کے مطابق آنے والے نئے حالات کے بارے میں اسلامی اصولوں کے مطابق رہنمائی فرمائیں جو پوری امت کے لیے قابل قبول ہو۔ اسلامی قانون و فقہ: عالمی سطح پر ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو اسلامی قانون اور فقہ پر کام کرے۔ اس کے لیے پوری دنیا سے اسلامی علوم اور قانون پر گرفت رکھنے والے لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے اور انہیں تمام تر سہولیات دینی چاہیے تاکہ وہ معیشت، قانون وغیرہ کے امور کو نظر رکھتے ہوئے اجتہاد کو قائم کریں۔ 5 فقہ چل رہے ہیں جن میں مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی اور جعفری شامل ہیں۔ ان مذاہب کے فقہ کو لکھ کر ایک خاص ترتیب میں رکھ لینا چاہیے تاکہ ان کے 5 فقہ پر چلنے والوں کے اندر ایک اتفاق پیدا ہو۔ اندھی تقلید کو ترک کرنا: عالمی سطح پر مسلمانوں کو سوچ، فکر، تدبر اور مطالعہ کی طرف راغب کرنا چاہیے کیونکہ اندھی تقلید ہی بہت سے مسائل کا حل نہیں ہے۔ شورائے اتحاد: اسلامی ممالک کے اندر اتحاد کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ وہ پوری قوم کے ترجمان بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگ دین و دنیا دونوں کے علوم سے واقف ہوں۔ ملکی سطح پر کام: اسلامی نظریاتی کونسل کا فعال کرنا تمام وفاق المدارس کی متکفہ ہے۔ اجتہاد نہیں، تمام جامعات کے قانون اور شریعت کے علوم کو اکٹھا کرنا تحقیقی اداروں کا قیام۔ اجتہاد نہ ہونے کی وجہ: مسلمانوں کا عملی زوال، دین سے دوری، دین و دنیا میں تقسیم، اندھی تقلید، غیر مسلم کا غلبہ۔ Subscribe and don't forget to press bell icon.